ونصلي ونسلم على سيد الرسل خاتم الرسل إمام الرسل أفضل الرسل خطيب الرسل محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نہایت ہی واجب الاحترام والدین، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ کرام اور تمام سامعین، آج ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے 1444 کے رمضان المبارک کی 27ویں رات میں بیٹھے ہیں۔ یہ آخری عشرہ کی تاک رات ہے، کیونکہ حکم تو یہی ہے کہ آخری عشرہ کی ہر تاک رات کے اندر لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ لیکن بعض صحابہ سے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ وہ 27 ہی کی شب ہے۔ تو اس لیے ہمیں خوب ذوق کے ساتھ اس راہ میں جانا، عبادات میں اپنے آپ کو لگانا، اور پھر یہ مجلس جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایسی مجلسوں کے بارے میں امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یشقیٰ بہم جلیسہم۔ اگر کوئی اپنے کام سے آیا، اس نے کسی کو ملنا تھا، اور وہ جس کو ملنا تھا وہ ایسی مجلس میں بیٹھا تھا، تو اس کے انتظار میں کچھ دیر وہاں بیٹھ گیا، رک گیا، تو ایسی مجلس کی برکات سے وہ بھی محروم نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی مجلسوں کو اللہ رب العزت کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے فرشتے گھیرتے ہوئے، تانگا باندھتے ہوئے آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اطمینان ایسی مجلسوں پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ اپنے نام مکرم فرشتوں کے اندر کرتے ہیں۔ اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہیں، اللہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ڈی پی ایس کی النور مسجد میں اس وقت بیٹھے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں وہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی جو برکات ہیں وہ عطا فرمائیں۔ تو بھی خوش قسمت ہیں وہ بچے، وہ اساتذہ، وہ والدین جنہوں نے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی ضرور کوشش کی۔ آج کی مصروفیات کے دور میں قرآن مجید کے لیے وقت نکالنا، اپنے آرام اور چین کو قربان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں تہ دل سے مشکور ہوں اپنے ان اساتذہ کا جنہوں نے
اس دور میں بہت ساری پرکشش جگہوں پر قرآن نہیں سنایا، جہاں سنانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تحائف اور گفٹس کا انبار لگنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں، اپنے بچوں کی اپنی نگرانی میں تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کی مشق کے لیے یہ قربانی دی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ادارے کے اندر پابند بنایا، اور انہوں نے اپنی موجودگی کے اندر جو ہے اپنے شاگردوں کا، اپنے بچوں کا قرآن مجید سنا، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آگاہی کے لیے ان کی ٹریننگ بھی کرتے رہے، اگر کوئی مسائل وغیرہ تھے ان سے بھی ان کو آگاہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے شایان شان جزا عطا فرمائیں، اور بچوں اور والدین کی بھی قربانی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے، اس احساس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کم از کم پہلی جو صلاۃ التراویح کے اندر قرآن سنانا ہے، اگر یہ بچے اپنے مادر علمی میں اپنے اساتذہ کے سامنے سنا لیں گے تو ان کے اندر اعتماد بھی آئے گا اور وہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ الحمدللہ قرآن مجید کی فضا اب مسلم معاشرہ میں بنی ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ 75 اور 80 کے درمیان خود میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا، آخری 10 صورتیں علم ترا سے لے کر بناس تک سنا کے جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن الحمدللہ وہاں 88 کے اندر حفظ قرآن کا ادارہ قائم ہوا۔ اب وہاں بھی گرد و نواح بستیوں میں وہاں سے طلباء سنانے جاتے ہیں، گھروں کے اندر کئی جگہوں پر جو ہے وہ تراویح میں قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ ڈی پی ایس میں نور العلم کیمپس کے اندر ادارہ کے اندر 25 مصلح تھے جہاں بچوں نے قرآن سنایا، اور صرف کوئی پاؤ کام نہیں ہوا بلکہ اچھے طریقے سے سنایا گیا۔ اور پھر یہاں کے بچوں نے مختلف محلوں میں، مختلف مساجد میں، مختلف گھروں کے اندر قرآن سنایا۔ قرآن مجید کی جو رحمت اور برکت ہے وہ اس نسبت سے گھروں کے اندر بھی آئی۔ تو دعا یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، ہم سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح ہی اپنا تعلق بھی لگائیں اور ظاہر کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو۔ دیکھیں، مصروف سے مصروف مسلمان بھی رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالتا ہے، تراویح کے لیے وقت نکالتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسا تعلق نصیب ہوتا ہے جو کہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور حفاظت بھی ہم کریں گے۔ آج اگر ایک مسلمان بچہ حفظ کر کے اسباب کے اندر اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کسی اور قوم کو ہدایت دے کر اس قوم کے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کر کے ان کے ذریعہ سے قرآن کی حفاظت کر لیں۔ کیا خیال ہے کہ بئر معونہ والے واقعہ میں جو اس وقت مدینہ منورہ میں چیتا قرآن صحابہ کے 70 ان کو اگر شہید کر دیا گیا تو کیا نعوذ باللہ قرآن ختم ہو گیا؟
اگر بر صغیر کے اندر انگریز نے قتل عام کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تو کیا قرآن ختم ہو گیا؟ الحمدللہ قرآن پہلے سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ مزید چمکے گا۔ لیکن یہ ہماری خوش بختی ہوگی، خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق لگ جائے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا کم از کم حلقے میں بیٹھ کر سننے والے بنو یا کم از کم ایسوں کے ساتھ محبت کرنے والے تو بنو۔ اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں الدنیا وما فیہا ملعون الا العالم والمتعلم ومن والاہ، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا، قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھنے والا اور ان کی حسن پناہی کرنے والا، ان کو تھپکی دینے والا، ان کی سرپرستی کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، یہ طبقات ہیں جو اللہ پاک ان کو ہر قسم کے شر سے، لعنت سے بچاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے جو تصورات میں بڑے عجیب ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو اگر قرآن مجید کے لیے ہم نے وقف کر دیا تو نہ اس کی دنیا بچی، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور شاید میرا بھی چند دوستوں میں، خاندان میں، فیملی میں شاید سر جھک جائے بھی یہ بات ہے۔ دیکھیں عملی زندگی شاہد ہے اس بات پر کہ پیچھے 21ویں گریڈ کا، 22ویں گریڈ کا، 20ویں 19ویں گریڈ کا آفیسر کھڑا ہوتا ہے، پیچھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آگے جو صاحب قرآن ہوتا ہے، جو امامت کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، جس کی کمانڈ پر وہ جھکتا بھی ہے، جس کی کمانڈ پر وہ سجدہ بھی کرتا ہے، جس کی کمانڈ پر وہ تشہد میں مشکل کے ساتھ بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ عادی نہیں ہوتا اس طرح بیٹھنے کا، تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سپیریئر کون ہے، باعزت کون ہے۔ دو صحابی کے بھائی تھے، ایک دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے دو قسم کے طالب علم تھے۔ ایک کل وقتی طالب علم تھے، جس طرح کے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اداروں کے اندر رہتے ہیں، وہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں، کہ رات کو بھی دن کو بھی کسی وقت بھی وہ تعلیمی حلقوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو کل وقتی طالب علم تھے، کچھ ایسے تھے جو کل وقتی نہیں جز وقتی طالب علم تھے، اور جز وقتی طلباء کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ جمعرات کے دن عورتوں کے لیے تعلیمی حلقہ لگتا، مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے جمعرات کو حلقہ لگتا، کیونکہ کام کاج کرنے والے صحابہ کی یہ خواہش تھی اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ حضرت ہمارا وقت بڑھا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حکیم تھے، نفس پر ہاتھ تھا، امت کی نفس پر ہاتھ تھا، فرمانے لگے کہ اگر آپ کو ان حلقوں میں بیٹھنے کے لیے روزانہ باؤنڈ کر دوں تو کہیں چند دنوں کے بعد ملال خاطر دلوں کے اوپر بوجھ نہ پڑنے لگ جائے، تو ایسے ہی کے بھی تھے۔ تو وہ جو دو بھائی تھے،
بھائی کل وقتی طالب علم بنا ہوا تھا، بس مسجد نبوی میں رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلقہ لگتا، مجلس لگتی، آپ کے جو بھی فرمودات ہوتے، ارشادات ہوتے، غور سے سنتا، ذہن میں محفوظ رکھتا۔ دوسرا بھائی جو ہے وہ بزنس کرتا تھا۔ یہ میں اس کی بات سنانے لگا ہوں کہ ان باتوں کو ہم سال ہر سال سے فیس کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ مسیطر ہو گیا ہے، یہ سارا دن اسی کام میں لگا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ جو بھائی بزنس کرتا تھا وہ ایک بظاہر شکوے کے انداز میں بھائی کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ جی آپ ذرا اس کو سمجھائیں، یہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے ادھر کو رخ کرے، کوئی دنیا کمانا شروع کرے۔ ہاں ہمارے بھی یہ جذبات ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم شعوری غیر شعوری طور پر ان چیزوں کا شکار ہیں۔ یہ بیچارہ تو رہ جائے گا، یہ اسی کا ہو کے رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات سنی، بعد میں ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ ہو سکتا ہے تجھے جو روزی مل رہی ہے، تجھے جو پروفٹ مل رہا ہے، تیری جو ارننگ ہے، یہ اس تیرے مسیطر بھائی کی وجہ سے۔ اگر یہ کل وقتی طالب علم نہ ہوتا، اگر یہ قرآن حدیث کا طالب علم نہ ہوتا، ہو سکتا ہے تو سارا دن دکان کرتا، لیکن تیری ہتھیلی پر ایک ڈھیلا بھی نہ ہوتا اور تو ویسے ہی شام کو جو ہے نا جی وہ تپڑ لپیٹ کر گھر میں آ جاتا۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جن کو ہماری نظریں گرا پڑا سمجھتے ہیں، یقین کریں وہ اللہ کی نظروں میں گرا پڑا نہیں ہے، وہ سب سے قیمتی ہے۔ تو یہ بچے یہ اس قابل ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی پشت پر ہر وقت دھمکی دی جائے، ان کو انسپائر کیا جائے۔ یہی ہمارا اثاثہ ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ ان کا تعلق رہے گا، قرآن کو یاد کریں گے، اور نہیں تو کم از کم سال میں تراویح میں مصلی سنائیں گے، تو ہم نے جس جذبے کے ساتھ، جس چاہ کے ساتھ اس کو حافظ بنایا تھا کہ یہ ہماری سفارش کرے گا، پھر ہی ہمارا یہ ارمان پورا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو اس طرح انسپائر نہ کیا، اس کو موٹیویٹ نہ کیا، ترغیب نہ دی، ہم نے اس کی تھپکی پر ٹھیک ہے ہاتھ نہ رکھا، جی پشت پر تھپکی نہ دی، ہاتھ نہ رکھا، تو اگر خدا نہ خواستہ وہ قرآن سے دور ہو گیا، اب پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اپنا کیا بنے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق، جو میں نے آیت پڑھی قرآن کی حفاظت کے لیے، وہاں لفظ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ میں آپ کو اور عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ رویہ، سلوک اور اس کو جو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم اس چار دیواری میں آئے ہوئے بچے کو جو ٹریٹ کریں گے، اس کے نظم کا خیال رکھیں گے، اپنی یونیفارم لاگو کریں گے، اپنا نصاب اور سلیبس جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ہم کسی اور اسکول کے بچے کو اپنی یونیفارم پہنانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ تو جب ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، اللہ کی ذات پر بن دیکھے، غیب میں ایمان لے آئے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس پر یقین کرنا مسلمان کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ نہ آئے کہ دنیا کے اندر ایسے
ممالک بھی ہیں، ایسی اقوام بھی ہیں، ایسے حاملین مذاہب بھی ہیں، پھر ان کے بارے میں آپ کیا جواب دو گے؟ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ان میں سے من اعرض عن ذکری، میرے قرآن سے کوئی منہ موڑے گا، میرے قرآن سے کوئی منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی جو معیشت ہے وہ میں تنگ کر دوں گا، اس کی اکانومی بیٹھ جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن اور حدیث کو حرف آخر سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ کبھی مذاکروں کے اندر، کبھی مختلف پینلز کے اندر، کبھی بڑے بڑے اسکالرز کی گفتگو میں یہ سنا ہے کہ بطور مسلم ملک ہم نے اگر اپنی اکانومی کو اوپر لے کر آنا ہے تو ہمیں قرآن کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت، ضن کا معیشت کا لفظ ہے، تو ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہمیں وہ سمجھنا ہے، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، اس کی اکانومی بیٹھ جائے گی، قحط کی مختلف صورتیں سامنے آئیں گی، خواہ وہ پیسٹ کی صورت میں ہو، خواہ وہ موسموں کی صورت میں ہو، خواہ وہ یالہ باری کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو قرآن سے منہ موڑے گا پھر شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو دونوں چیزیں آ گئی، قرآن سے مسلمان منہ موڑے گا، اب اس کے خیالات، اس کی سوچ شیطانی ہوگی، فسادی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا شیطان کو اس کا کرین بنا دوں گا، شیطان کو اس کے ساتھ میں جگڑ دوں گا۔ جیسے میں کرین عربی میں اس کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک گدھی ریڑھی پر چل رہی ہے یا گھوڑا جو ہے وہ ٹانگے پر چل رہا ہے، کسی نئے گدھی گدھے کو یا گھوڑے کو گھوڑی کو اس کے لیے پریکٹس کروانے کے لیے، اس کے لیے ٹرینڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ رسی کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑتے ہیں تاکہ اس کو بھی آ جائے یہ چیز جو ہے وہ کرنی۔ اصل میں اس کو کہتے ہیں کرین۔ تو فرمایا کہ جو قرآن سے منہ موڑے گا اب شیطان اس کا کرین ہے، شیطان کو میں نے اس کے ساتھ جکڑ دیا ہے۔ اب بتاؤ، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اگر شیطان جو ہے وہ لسوڑے کی طرح اس کو چپٹا ہوا ہے تو اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو ایکٹ اور عمل ہے وہ انسانوں والا ہوگا یا شیطانوں والا ہوگا؟ وہ مصلح ہوگا یا فسادی ہوگا؟ وہ لگائی بجائی کرے گا یا اصلاح اور امن پھیلائے گا؟ ہو رہا ہے کیا ہمارے معاشرے کو جو تباہ کیا جا رہا ہے، امن کو تباہ کیا جا رہا ہے، اصلاح کی بجائے فساد ہے، کیا کوئی اور لوگ آگے کرتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پش ڈالا اور شیطان ان کا کریم بن گیا، اب وہ سارے شیطانی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج یہ طے کرنا ہے اور یہ اس مہینے کا یہ پیغام ہے اور ایسی مجلسوں کا بھی یہ پیغام ہے کہ جو ہو جائے ہم نے قرآن کو سامنے رکھنا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی لگانی ہے اور قرآن سے پوچھ کر چلنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اس کے لیے ٹول اور ذریعہ قرآن کو بنا۔ بے سر و پا باتیں، فضولیات، جھوٹے خواب، موضوع چیزیں وہ نہیں ہے تذکیر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بڑی مضبوط دلائل جو قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان کے ذریعے سے تذکیر کرو، نصیحت کرو، عقائد ان ٹھوس چیزوں کے ذریعے سے درست کرو۔
اپنے اعمال اور ارکان ان ٹھوس چیزوں کے ذریعے سے بناؤ. اپنے معاملات اور اپنے اخلاقیات جو ہے اس قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی کے اندر بہتر کرو. ٹھیک ہے. دین کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے, دین کی بنیاد اشاروں پر نہیں ہے, دین کی بنیاد فضولیات پر نہیں ہے. صرف شریعت اسلامی کا یہ پیغام ہے. اگر خواب حجت ہے تو صرف نبی کا ہے, نبی کا خواب وہی ہے. اس کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے کہ جس کو ہم سامنے لیں قرآن کے. تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ عقائد بھی اگر صحیح کرنے ہیں, ایمانیات میں آگے بڑھنا ہے تو قرآن. اپنے اعمال اور عبادات کے اندر جان ڈالنی ہے کہ ہماری نمازیں جاندار بن جائیں تو قرآن. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات حلال روزی حلال خوری اس پر آ جائیں تو قرآن. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات درست ہو جائیں تو قرآن. کیا قرآن نے نقشہ نہیں کھینچا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بلند کے جان دے رہے ہیں لیکن اپنے ہمسائے کو, اپنے ساتھ لیٹے ہوئے زخمی کو کہہ رہے ہیں پہلے اس کو پانی پلا دیں. خود رات کو چراغ بجھا کر صرف جس طرح نوالا چبایا جاتا ہے, کھانا کھانے کی آواز آتی ہے, ویسی آواز نکال رہے ہیں تاکہ مہمان کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے. یہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا مہمان ہے. قرآن نے کہہ دیا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آج ہم رشک کرتے ہیں اغیار قوم کی NGOs پر, ان کی فلاحی منصوبوں پر. سب سے بڑا فلاحی منصوبہ قرآن دیتا ہے. اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسرے کو کھلانا قرآن سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سلام کو رواج دو, سلام کو رواج دو اور صلہ رحمی کرو. صلہ الرحم قطع رحمی نہیں, رشتوں کو جوڑنا ہے. صل من قطعک. اور صلہ رحمی جو ہے وہ صرف انصاف سے نہیں پوری ہوتی, اس کے لیے احسان بھی کرنا پڑتا ہے. اور تیسری یہ ارشاد فرمائی کہ اطعموا الطعام, لوگوں کو کھلایا کرو. اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی صلوا والناس نیام, رات کو تہجد پڑھا کرو. جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھا کرو. حدیث پاک کے اندر ہے, ترمذی اٹھائیں اس میں بھی نظر آئے گی, مشکات میں بھی لفظ جعفری کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑا بغض ہے اس شخص سے جس کی ماشاءاللہ جو جسامت ہے, خوب ہٹا کٹا ہے, وہ صحت مند ہے, لیکن ساری رات مردے کی طرح پڑا سویا رہتا ہے. اس کو اللہ کے آگے رات کو کھڑا ہو کے تہجد میں قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اللہ کو یہ شخص مبغوض ہے سب سے زیادہ. تو کیا یہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اٹھیں, ہم چلیں پھریں, ہم کاروبار کریں, اللہ کی نزل رحمت ہمارے اوپر پڑے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر پڑے؟ تو میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, عزیزوں, میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. ہم آج کی رات اللہ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ اے اللہ تیری مانیں گے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے. اپنی زندگی, اپنی ڈگر, اپنا رہن سہن, اپنے معاملات, اپنی اخلاقیات جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں طے کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. اور قرآن کے الفاظ کے ساتھ بھی, اور قرآن کے مفہوم معنی کے ساتھ بھی, اور قرآن والی زندگی کے ساتھ عملاً ہم اس کے ساتھ لگ جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على